دوستو السلام علیکم۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ ہی کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اس تابوت کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء علیہم السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادیں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے اور اسی صندوق کی برکت سے دشمنوں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 930 قبل مسیح یعنی اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، لیکن اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل معبد یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے تھے وہ عبادت کرتے تھے، اور اس سے بھی اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم یعنی پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اسی دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مابعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تھے اور دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہونے کے باوجود ان کے پاس بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور 586 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا گیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی اپنے دارالحکومت میں لے گیا۔ بابل شہر کے قریب اس نے یہودی غلاموں کے لیے ایک بستی تعمیر کروائی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا تھا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ ایک روایت کے مطابق دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اسے یوں ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی
یہ عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی اور اس ہیکل کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کرنے کی دوبارہ کوشش کی اور پوری قوم کی تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی مدد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں یعنی 520 قبل مسیح میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر اس صندوق کو کسی محفوظ جگہ میں چھپا دیا گیا تھا، جس جگہ کا کسی بھی انسان کو علم نہیں ہو سکا، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی موجود ہے۔ وہ یہ کہ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ ہیروڈس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں اتارا جاتا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ یہودیوں کے مظالم جب حد سے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور یہودیوں پر ایک نیا عذاب نازل کر دیا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ ایک بادشاہ تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک ہی دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی اسرائیلی ریاست کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم ہزاروں سال پرانی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے بنائے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے بلکہ اپنے ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ چنانچہ 5 جون 1967 کو اس نے شام کے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم آج سے 3000 سال پہلے کس قدر سازشی اور مکار ہوگے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی تھی۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے، اور وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کرنا چاہتے ہیں۔
یہ ہیکل کی تعمیر مسجد اقصی کی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہی مقام ہیکل سلیمانی کا تھا اور اسی جگہ کو قرآن کریم میں اقصی کا نام دیا گیا ہے۔ اسی جگہ پر نبی علیہ السلام نے معراج پر جانے سے پہلے انبیاء کی امامت کروائی تھی اور اسی جگہ تمام انبیاء اکٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبۃ الصخرہ اور اس دیوار کے درمیان جس دیوار کے قریب نبی علیہ السلام نے اپنا براق باندھا تھا، یہودی جس دیوار کو دیوار گریہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ دیوار اس ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا ایک حصہ ہے اور یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیوار اور قبۃ الصخرہ کے درمیان ایک مسجد تعمیر کروائی جس مسجد کو آج مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اب یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو گرا کر دوبارہ اپنے اس پرانے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کو تعمیر کیا جائے اور اس ہیکل کو دجال کی آمد سے پہلے مکمل کر کے اپنے بادشاہ یعنی دجال کو بطور تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسجد اقصی کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے پوری دنیا کے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان یہ تنازع کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہودی اپنی ان گھنونی سازشوں میں ہمیشہ ناکام رہیں گے اور مسجد اقصی کی اللہ تعالیٰ اسی طرح حفاظت فرمائے گا۔ دوستو، یہ تھی ہیکل سلیمانی کی ایک مختصر سی تاریخ۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں۔